بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں، چاہے آپ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی بات کر لیں، انڈیا کے سٹاک مارکیٹ کی بات کر لیں، ملیشیا کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، کویت کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، ہر طرف یہی حالات ہیں۔ کسی نیوز چینل کو دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، کچھ سیاسی تبصرے دیکھ لیں، وہ یہی ہیں جنگ کے اوپر۔ جنگ رکے گی تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ 17واں دن ہے تقریباً آج جنگ کو لگے ہوئے، اور ایران نے اس جنگ کو طویل کر دیا ہے۔ امریکہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک طویل جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ امریکہ نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ امریکہ کی صرف یہ کیلکولیشن ایسی تھی کہ ایک دو میزائل ماروں گا، اس کے بعد جو گراؤنڈ کے اوپر ایران میں جو ایک رجیم چینج والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، جو کہ حکومت سے خوش نہیں ہوتے، کچھ جدت پسند ہوتے ہیں، ان کو کچھ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن ہونا ہوتا ہے، کچھ فحاشی کو پسند کرتے ہیں، کچھ دین کو پسند کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں ہر جگہ پہ چلتی ہیں۔ تو امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ ایران میں جو جدت پسند ہیں یا جو ایک دینی ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ ان پابندیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جب ایک دو میزائل ماروں گا، جنگ لگے گی، وہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی۔ جو پہلے لوگ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آمنے سامنے ہوگی عوام ان کے سامنے، اس کے بعد میری سپورٹ بھی پیچھے ہوگی، تو چیزیں جو ہے سیٹل ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ جب وہ پہلے جنگ لگی تھی تو سپیچ اس کی آتی تھی، وہ جو فوج ہے ایران کی یا پولیس ہے یا ایسے جو ادارے ہیں، ان کو کہتا تھا کہ آپ اسلحہ ڈال دیں، آپ ہتھیار ڈال دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ اگر امریکہ کی فوجیں ہوتی، گراؤنڈ میں ایک دوسری پوزیشن پہ کوئی چیز ہوتی، تو وہ اس کے آگے اسلحہ ڈالتے۔ اسلحہ وہ کس کے آگے ڈالتے؟ جب آپ ایک دو میزائل پھینک رہے ہیں اور ان کی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلحہ ڈال دیں، وہ کس کے سامنے اسلحہ ڈالیں؟ سڑکوں پہ ویسے ہی اسلحہ رکھ دیں کہ یہ لیں جی ہم نے ڈال دیا۔ یا تو گراؤنڈ پہ امریکہ موجود ہوتا تو پھر بھی ایک کچھ سینیریو اور تھا، لیکن وہاں پہ امریکہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر وہاں پہ گراؤنڈ پہ فوجیں بھیجتا ہوں تو جو مزاحمت ہے، جو ایران میں حکومت ہے، اس کے جو حامی لوگ ہیں وہی میری فوج کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ آگے کچھ مس کیلکولیشن ہو گئی ٹرمپ سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ اتحادی ڈھونڈتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو بچانے کے لیے چائنا آئے، جاپان آئے اور باقی جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور اپنی انگلینڈ آئے، وہ اپنے بحری بیڑے یہاں پہ بھیجیں تاکہ ہم اسٹیٹ آف ہرمز کو سیکیور کریں اور یہاں سے جو آمد و رفت ہے وہ جاری ہو جائے۔ لیکن وہ بھی کسی نے اس کی نہیں مانی۔ انگلینڈ جو ہے وہ اس پہ ڈینائی کر چکا ہے، چائنا بھی ڈینائی کر چکا ہے، باقی بھی کوئی بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لگتا ہے کہ اب جو امریکہ ہے یہ تنہا رہ چکا ہے، اور اس کے آگے کچھ ایسا تو اس کے پاس نظر نہیں آتا سوائے کہ وہ اب کہہ دے کہ میرے پاس کچھ رہا نہیں ہے اچیو کرنے کے لیے، یا میں سیز فائر کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ میرے خیال سے جلد ہو جانا چاہیے اب۔ لیکن فیس سیونگ کے لیے اپنی ایک جو اس کی سپر پاور جو بنا ہوا ہے نام نہاد، ابھی تو سپر پاور مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس کو مانتا بھی ہے، لیکن ابھی جو ایک ٹائٹل اس کو ملا ہوا ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو فیس سیونگ کے لیے وہ اب نہیں کہہ سکتا بالکل سامنے آ کے کہ ٹھیک ہے جی میں صلح کرتا ہوں یا سیز فائر پہ آتا ہوں۔ اب ٹوٹل بال جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں میں ہے۔ ایران کہتا ہے جی کہ میں اب یہ جو جنگ ہے اس کو اپنی شرائط پہ ختم کروں گا۔ شروع کی تھی امریکہ نے، ختم میں اپنی شرائط پہ کروں گا۔ اور روز وہ نئے نئے میزائل پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے نکال کے آ رہا ہے۔ کئی میزائل تو ایسے ہیں جن کے بیچاروں کے رنگ اکھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چلائی جا رہا ہے۔ وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اس نے اس دن کے لیے، اور وہ خوب چلا رہا ہے، اور خوب اس نے مار مار کے دمبا بنایا ہوا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ اس کے بعد آ جائیں اپنی سٹاک مارکیٹ کے اوپر، تو مجھے آج صبح شک تھا کہ جو دو ڈرون اٹیک ہوئے تھے پیچھے ویکینڈ پہ، اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ لے گا ہمارا انڈیکس کہہ لیں یا مارکیٹ کہہ لیں۔ لیکن جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری عوام جو ہے یا ہم جو ہیں، ہم افغانستان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس جنگ کو ہم ویسے ہی شغل میلہ سمجھتے ہیں کہ شغل میلے میں چپیڑے مار رہے ہیں اس کو، اور دیکھا جائے تو آج صبح آپ نے دیکھ لیا انڈیکس نے بھی کوئی ایز سچ اس کا امپیکٹ لیا نہیں، کیونکہ صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تو تھی، لیکن صرف 284 پوائنٹ کے ساتھ۔ اگر اس کا امپیکٹ آنا ہوتا تو کوئی 1500 2000 پوائنٹ کا امپیکٹ آتا۔ بعد میں جو پروفٹ ٹیکنگ آئی وہ چل کے دیکھتے ہیں فی پی تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ وہ پینک تھا یا نہیں تھا۔ اس کے بعد آج اگر انڈیکس کا ہائی لیول دیکھیں تو وہ صرف 77 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,53,943 پہ رہا۔ لو کی بات کریں تو سارا دن انڈیکس ہمارا ڈل تھا، رینج باؤنڈ تھا، کوئی پینک نہیں تھی۔ لاسٹ ٹائم میں جا کے پھر تقریباً 1 بجے کے بعد جا کے انڈیکس نے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی، اور پروفٹ ٹیکنگ کے بعد انڈیکس کا لو لیول 5,119 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,48,747 پہ رہا۔ اس کے بعد تقریباً انڈیکس نے کچھ 400-500 پوائنٹ ریکور کیے، اور 4687 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ انڈیکس کی کلوزنگ 1,49,178 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو سارا دن والیوم بھی ڈل تھے۔ لاسٹ ٹائم میں جا کے جب پروفٹ ٹیکنگ آئی، انڈیکس نے پوائنٹ لوز کیے، تب تھوڑے سے جو ہے
وہ والیوم بھی تھوڑے اوپر گئے اور ٹوٹل 153 ملین کے آج والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم کے الیکٹرک میں جنریٹ ہوئے، اس کے بعد نیشنل بینک، بینک آف پنجاب، قاسم سنرجی، CSIL، FNEL، ہاسکول، WTL اور NCPL۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں صرف 90 ہیں، ڈکلائنر 324 ہیں، ان چینج 154 ہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 2,50,000، ویلیو 20 ارب 18 کروڑ اور والیوم 298 ملین کے آج ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں سیکٹر وائز تو سب سے زیادہ پوائنٹ کمرشل بینکس نے لوز کیے، پھر فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، سیمنٹ سیکٹر، پاور جنریشن، انویسٹمنٹ بینکس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو سسٹم نے تھوڑے سے پوائنٹ ایڈ کیے، ایبٹ نے، ایفٹ نے، MTL نے، اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو FSC نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، پھر UPL، اینگرو، ہپکو، HBL، MBP، OGDC، لک، MEBL، PPL، ماری، PSO، BAFL، MCB، BAHL۔ فی پی لی پی پہ آ جائیں تو بینکس نے آج تقریباً 4.25 ملین کی بائنگ کی، بروکر نے 2 ملین کا سیل کیا، کمپنیوں نے 2 ملین کا سیل کیا، فارن کارپوریٹس نے 4 ملین کا سیل کیا۔ انڈیویجولز کی بائنگ ہے 5 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے 2.25 ملین کا تقریباً بائی کیا، میوچل فنڈ نے 3.25 ملین کا سیل کیا، MBFC کی بائنگ ہے 0.04 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے 0.5 ملین کا سیل کیا اور اوورسیز پاکستانی نے 1.30 کا بائی کیا۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول کی سب سے زیادہ بائنگ ہے تقریباً 3.5 ملین کی کمرشل بینکس میں، 1 ملین کا 1.14 کا اس نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں کو بائی کیا، پاور جنریشن کو بائی کیا 0.87 کا، 0.33 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کو بائی کیا اور 0.40 کا فرٹیلائزر کو بائی کیا، 0.45 کا سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا۔ سیل کیا ہے اس نے ٹیکنالوجی کو، ٹیکسٹائل کو، آل ادر سیکٹر کو اور فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو۔ انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا ہے 1.25 ملین کا فرٹیلائزر کو، 1 ملین کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 0.5 ملین کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ کی جو سب سے زیادہ سیلنگ ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ہے تقریباً 1.5 ملین کی، اس کے بعد انہوں نے سیل کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، پھر کمرشل بینکس کو، اس کے بعد ٹیکنالوجی کو، پاور کو اور لاسٹ میں فرٹیلائزر کو۔ بینکس کی تمام ہی سیکٹر میں اکراس دا بورڈ بائنگ ہے، جس میں سے انہوں نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو تقریباً 1.64 ملین کا، 1 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے بائی کیا، اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں ان کی 0.5 ملین کی تقریباً بائنگ ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا پاور جنریشن کو، ٹیکنالوجی کو، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ اینڈ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو۔ تو فی پی لی پی میں بھی ملا جلا رجحان ہے، نیوز بیس پہ آپ کا انڈیکس، آپ کی مارکیٹ چل رہی ہے، کوئی اچھی نیوز آئے گی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اپ سائڈ مومنٹم دکھائے گی۔ لیکن اب جنگ کو دیکھیں تو امریکہ کی بس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے خیال سے اس ویک میں کچھ نہ کچھ کٹی کٹا نکل جانا چاہیے۔ اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو جتنی بھی سٹاک مارکیٹس ہیں ان کے سامنے 2 بڑی وجوہات ہیں، 2 بڑے کنسرن ہیں ان کو۔ ایک تو یہ ہے کہ کروڈ پرائس جو ہے، کروڈ آئل پرائس، خام تیل جو ہے اس کی بڑھتی ہوئی جو قیمتیں ہیں وہ، اور دوسرے نمبر پہ جنگ کی طرف سے سیز فائر آئے گا تب بھی ٹھیک ہو جانا ہے کام، پھر اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھل جانی ہے اور تمام چیزیں ٹھیک ہو جانی ہیں۔ اور اگر کوئی ایران ایسا اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی میرے اتحادی ہیں یا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو میں گزرنے دوں گا، ان کے جو شپس ہیں وہ گزر سکتے ہیں، صرف ایران، صرف اسرائیل اور امریکہ کے گزر نہیں سکتے، ایسا کوئی بیان جو ہوگا وہ بھی کافی پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کروڈ آئل پرائس کی بات کریں تو اس چول کو بھی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے، جب ہمارا انڈیکس کھلا ہوتا ہے ڈیورنگ دا سیشن تب یہ موو کر رہا ہوتا ہے 106 پہ، 105 پہ، 104، 106، 105۔ جب ہمارا انڈیکس کلوز ہو جاتا ہے، ہماری مارکیٹ کلوز ہو جاتی ہے، یہ بھی 100 کے پاس آ جاتا ہے، 199 پہ موو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی پتہ نہیں کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ۔ تو 27ویں رات ہے، عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں اور ساتھ میں سٹاک مارکیٹ کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ جنگ والے مسئلے اور خام تیل کی پرائسز، کروڈ آئل پرائسز والا مسئلہ حل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے جو سٹاک مارکیٹس ہیں تمام وہ بھی چل پڑیں گی۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔